کہیں اور نہیں۔ آؤ آج اس شہر عزا لکھنؤ کے اس عزا خانے میں اور دیکھو ایک چھوٹا سا زندان ہے، اس کے قریب یہ کیسے تڑپ کے رو رہے ہیں۔ اس بچی کو یاد کر کے نہیں آوازوں پہ قابو پائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے انصاف سے بتائیں، آپ مجھے انصاف سے بتائیں، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، ان سے کہہ دینا کہ تم نے حسین کو کفن دے دیا ہوتا تو ہم ایسے تڑپ کے نہ روتے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ تم نے علی جیسے امیر کی غیرت دار بیٹی زینب کے سر سے چادر نہ چھینی ہوتی، ہم ایسے تڑپ کے نہ روتے۔ حسین کیا سوال کر رہے تھے؟ میتیں اٹھانے والا غریب زہرا اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، تم نے اگر اس بچے کو پانی دے دیا ہوتا تو ہم ایسے تڑپ کے نہ روتے۔ چلو حسین نے مقتل میں میتیں اٹھائیں، حسین کو تم نے رلایا اور ستایا، کم سے کم یہ بیویاں پردے میں تھیں، پردے میں رہنے دیتے۔ تم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک لاشا تھا جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، سر پہ گرز لگی تھی، خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں اس کے بالکل قریب جا کے دیکھا تو یہ بچہ، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اسی کی تلاش تھی۔ جیسے اس لاشے کے میری طرف دیکھیے سوگواروں، جیسے اس کے قریب گیا اور جا کر کے بازو کو ہلاتا ہے، شانوں کو آواز دیتا، عباس چلو، عباس چلو، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، عباس چلو، زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس چلو، خیمے جل رہے ہیں، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، اے سوگوارو علم کی زیارت کرو اور یہ کہو عباس تمہاری غیرت کو سلام ہے۔ لو آج یہ علم آ رہا ہے تو یہ کیفیت ہے، جب خیمے میں علم آیا ہوگا تو کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، عباس ہماری جان قربان ہو جائے غازی تم پر، اے وفادار، اے علمدار، تم فرات کی ترائی پہ سو گئے۔ رونے والوں، یہ عباس غازی کا علم آ رہا ہے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ جواب نہیں دیتی، چوتھے امام نے آواز دیا، شمر انصاف کر، میری بہن جواب تو دے رہی ہے۔ شمر نے دربار پہ نظر ڈالی، کہا سنا کسی نے کی جواب دے رہی ہے، سنا کسی نے کی جواب دے رہی ہے، اگر آپ کو ٹھیس لگے، چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، اسی فکرے پہ تابوت آ جائے گا، مجھے نہیں پتا۔ کہا دے تو رہی ہے جواب، کہا سنا کسی نے۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں، شمر تو نے انصاف نہیں کیا، میری بہن کا گلا اتنی کس کے باندھا ہوا ہے کہ میری بہن جواب دے رہی ہے تو آواز۔ اللہ وہ بھائی جو کربلا سے شام تک مظالم برداشت کرتا رہا، جس کی بہن جلے ہوئے کرتے میں دفن کر کے آیا ہے، اللہ جس کا بابا بے کفن پڑا رہا، عزیزوں رو رو کے کہتا تھا بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا۔ سوگوارو قیامت ہے قیامت، سجاد غریب کا تابوت آ رہا ہے، مولا تمہاری غربت کو سلام ہے، یہ عزادار رو رہے ہیں۔ رونے والوں، چوتھے امام کا تابوت آہستہ آہستہ لے کے چلو، زخموں سے چور ہے سوگوارو، عزیزوں کمر زخمی ہے، گلا زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، امام سید سجاد کے تابوت کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ دو سوگوارو، آہستہ آہستہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیارت کرتے ہوئے جائیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، امام سید سجاد، چوتھے امام کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ میری گزارش ہے یہ تابوت زیارت کے لیے انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوگا، آپ اس شبیہ کی زیارت کرتے رہیں، تابوت کو کاندھا دیتے رہیں۔ اے سکینہ آؤ دیکھو تیرے بھیا کا تابوت اٹھ رہا ہے، بی بی یہ سوگوار و عزادار آئے ہوئے ہیں۔ اے بی بی تمہارے بھیا کو زہر دے دیا گیا، اللہ اکبر، جو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ سوگواروں لائنوں نے ان پہ بھی رحم نہ کھایا، غریب سجاد کو زہر دے دیا گیا۔ ہاں جب یہ تابوت و جنازہ اٹھا ہوگا تو اللہ جانے کتنے لوگ آئے ہوں گے، ہے نا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ممکن ہو تو 2 رویا کھڑے ہو جائیں،
تاکہ تبرکات کو نکلنے میں گزارے جانے میں آپ کو بھی زحمت نہیں ہوگی، اور یہ تابوت پوری زیارت کے لیے آپ سکون سے انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے۔ مجھے آپ کی تڑپ کو سلام ہے، کیسے بے چین ہو کے آپ تابوت کی طرف دوڑ رہے ہیں، خدا سلامت رکھے۔ لیکن آہستہ آہستہ تابوت اٹھانے والوں، آہستہ آہستہ تابوت لے کے چلنا، اس لیے کہ بہت زخمی ہے ہمارا امام، بہت زخمی ہے ہمارا امام۔ جب تک زندہ رہے اپنے بابا کی مظلومی کو یاد کر کے روتے رہے۔ سوگواروں، آپ کے درمیان چوتھے امام کے تابوت کی زیارت کرا دی گئی۔ پتہ ہے کیا، شاعر نے 2 مصروں میں قیامت کر دی ہے کہ تیر کھایا تو مسکرائے تھے، تیر کھایا، حسین کی غربت پہ بہت روئیے گا، تیر کھایا تو مسکرائے تھے، سن رہے نا آپ، تیر کھائے تو مسکرائے تھے، باپ رویا تو مر گئے۔ نہیں آپ نے سنا نہیں، تیر کھایا تو مسکرائے تھے، باپ رویا تو مر گئے۔ اللہ مسکرا کے کہہ رہا تھا بابا غم نہ کرنا، اماں سے جا کے کہہ دینا تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ لو بی بی کے زندان سے 6 مہینے کے سکینہ کے بھیا کا گہوارہ آ رہا ہے، ماتم کیجئے سر و سینہ پیٹئے، اے اصغر بیشیر تمہاری غربت کو سلام۔ بیشیر کا گہوارہ ہے، سلام ہے ہمارا ننھے سے بیشیر علی اصغر پر، جسے دنیا سلام کر رہی ہے۔ اے اصغر بیشیر، دنیا کی ہر قوم ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ اس بچے کی خطا کیا تھی، اس بچے نے بگاڑا کیا تھا۔ اللہ کتنا پانی چاہیے تھا، ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ پانی اس ننھے سے بیشیر کو مل گیا ہوتا تو ماں کے ارمان رہ جاتے۔ اپنے بچے کو سجایا تھا، سوارا تھا، مقتل میں بھیجا تھا، لیکن افسوس لعینوں کو رحم نہ آیا۔ اس بچے کے گردن پر 3 بھالے کا تیر، اللہ تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ اصغر بیشیر کو، ننھے سے شہزادے کو، ننھی سی گردن پر، ارے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ناز ہے ہمیں اپنے ملک ہندوستان پر۔ اے دنیا والوں آؤ دیکھو، آج دعا کیجئے، اس سے اچھا موقع دعا کا نہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ زندان کے قریب بہت مہمان آئے ہوں گے۔ اے رونے والوں، اسب باوفا آگے قدم بڑھانا چاہتا ہے، یہ قدم بڑھایا نہ گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا پہنچا دے مجھے، آواز دی آقا کیا کروں، آپ کی 4 سال کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے سوگوارو، آپ بھی تو پردیس جاتے ہو نا، لیکن میں روایت اور مقتل تو نہیں پڑھ رہا، میں تو احساس پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی تو جاتے ہو نا پردیس، کبھی آپ پردیس جاؤ تو حسین کی غربت پہ رو لینا۔ جب آپ جانے لگو، آپ کے گھر کوئی چھوٹی بچی ہو اور آپ سے کہے نہ جاؤ، دل چاہے گا سفر کرنے کو؟ نہیں۔ اگر وہ کہے کہ نہ جاؤ تو دل چاہے گا سفر کرنے کو؟ حسین کو پتہ ہے کہ چند لمحوں کے بعد یہ بچی یتیمہ کہلائے گی۔ حسین کو پتہ ہے کہ چند لمحوں کے بعد اس بچی کو تماچے لگیں گے۔ کہہ رہی ہے بابا جا رہے ہو، خدا حافظ۔ بابا کیا یہ ممکن ہے، یہ جو بیویاں ہیں انہیں مدینے پہنچا دو؟ کہنا سکینہ میری مظلومیت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کہ بابا تو کیا ایک مرتبہ موت آ جائے مجھے؟ بابا کیا ایک مرتبہ، بابا کیا ایک مرتبہ سینے پہ سلا سکتے ہو؟ صبح سے میتیں اٹھانے والا غریب حسین اپنی بیٹی کو سینے پہ سلا لیا۔ اے بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، آج سے اب آج سے میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اے لاڈلی تمہیں لعین ستائیں گے اس لیے کہ تم میری بیٹی سکینہ ہے۔ جی بابا، اللہ اکبر۔ اے رونے والوں، میرے اندر بھی اب طاقت نہیں جو مصائب پڑھ سکوں، میں اتنا کہتا ہوں لاؤ اس اسب با وفا کو۔ جب بطول کی آواز آ رہی تھی 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اے سوگوارو، یہ اپنے زبانے پہ
زبانی میں اپنے شہ سوار کے تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا اے میرے شہ سوار آ تجھے خیموں تک پہنچا دوں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہار ہونے والوں، یہ ذوالجناح ہے، ذوالجناح اللہ 4 برس کی بچی اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا۔ ہونے والوں، یہ آپ کے درمیان شبی کو آہستہ آہستہ میری گزارش ہے، زخموں سے یہ بھی چور ہے، اپنے شہ سوار کا اپنے زبانی میں مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں ہاں میری طرف دیکھیے، نہیں ابھی کوئی زندان کی طرف نہیں جائے گا، ابھی کوئی زندان کی طرف نہیں جائے گا۔ تربت کی طرف دیکھتی ہے، قدم آگے بڑھاتی ہے۔ کئی دفعہ اس نے مڑ مڑ کے باپ کی طرف دیکھا، باپ بڑے غور سے بچی کو دیکھ رہا تھا، یہ بچی کرتی کیا ہے؟ جس نے بچپن سے بی بی سکینہ کے مصائب سنے ہیں، ایک لمحے کے لیے بی بی نے اپنے پاس سے ایک ننھی سی چادر نکالی، ایک ننھی سی چادر نکالی۔ باپ دیکھ رہا تھا، آواز دیا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ بابا بی بی بالوں سے پردہ کرتی تھی۔ اے بابا یہ علی کی پوتی ہے۔ ارے قیامت آ گئی، باپ نے سر و سینہ پٹ اللہ، جب اس چھوٹی بچی کو اتنا خیال ہے تو علی کی بیٹیاں بے مقنو چادر بازار میں سکینہ بالوں سے پردہ کیے تھے۔ اور ہونے والوں بس 2 لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آمادہ ہیں آپ، زندان زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، بہت آہستہ آہستہ بی بی کو جا کے سلام کرنا اور کہہ دینا بی بی تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا، بی بی تم وطن نہ جا سکی۔ بی بی نے 2 خواہشیں کی تھی اپنے بھیا سجاد سے جب موت کی آخری ہچکی لے رہی تھی، موت کی آخری ہچکی۔ اس سے پہلے دیکھیں کسی چیز کے انتظار کی حد ہوتی ہے، کتنا انتظار کرتی سکینہ۔ ایک بہن مدینے میں بابا کے انتظار کر رہی ہے، ایک زندان میں بابا کا انتظار کر رہی ہے، وہ انتظار کرتے کرتے ضعیفہ صورت ہو گئی ہے۔ یہ بی بی بھی زخموں سے چور ہے، بھائی کے قریب آ کے کہتی ہے بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، میں اگر سیاد سکینہ میں پوری عمر یہ پڑھتا رہوں تو مسائب کم ہے۔ بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سجاد نے بہن کی طرف دیکھا، کہا بہن بھائی کی غربت، بھیا میں نے کب کوئی شکوہ کیا؟ بھیا اتنا تو بتا دو تاکہ زمانے کو پتہ تو چل جائے سکینہ پہ گزری کیا ہے۔ کہ بھیا بتاؤ نا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ غریب بھائی نے روتے ہوئے کہا سکینہ پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، کہ سکینہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، سکینہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، سکینہ اسے اب مر جانا چاہیے۔ کہ بھیا کیوں؟ کہ گوشت اور ہڈی میں فاصلہ۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، بھائی کے آغوش سے اٹھے، چند قدم زندان میں آہستہ آہستہ سجاد کی چیخ نکل گئی، نہ سکینہ اس غربت میں بھائی کو چھوڑ کے نہ جانا۔ ہاں یہی وقت گریہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ نہ سکینہ اس غربت میں بھیا کو چھوڑ کے نہ جانا۔ اے بھیا سجاد اگر میں مر جاؤں تو بھیا میرے سنو نہ سوگوارو، سنو 1 منٹ کے لیے، خدا کے واسطے 1 منٹ کے لیے سانس لے لو، بس 1 منٹ کے لیے، بہت روئیے گا 1 لمحے کے لیے۔ اے بھیا اگر میں مر جاؤں، بھیا اگر میں مر جاؤں تو بھیا پریشان نہ ہونا کہ بہن زندان میں مر گئی، کفن کا اہتمام کیسے ہوگا؟ نہ بھیا میرا بابا بے کفن ہے، مجھے جلے کرتے میں دفن کر دینا۔ بھیا میرا بابا بے کفن ہے، مجھے کفن نہیں چاہیے، بھیا جلے کرتے میں دفن کر دینا۔ اور اے سجاد، اے میرے بھیا سجاد سنو سوگوارو 1 لمحے کے لیے، خدا کے واسطے 1 لمحے کے لیے، بھیا ایک گزارش اور ہے، اگر میں مر جاؤں اور بھیا میں وطن نہ جا سکوں، لوٹ کے جب وطن جانا تو سغرا سے جا کے کہہ دینا تو خوش نصیب تھی،
جو تو وطن میں رہ گئی. اور اے بھیا سنو بھیا، اگر میں مر جاؤں تو فرات کی ترائی پہ ضرور چلے جاؤں اور جا کے چچا عباس سے کہہ دینا کہ سکینہ شرمندہ ہے، نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو قلم ہوئے ہوتے، عجب نہیں فرات سے آواز آئی ہوگی اے میری لاڈلی سکینہ، میں نے مشکیزہ کلیجے سے لگا کے رکھا ہے، لو سو گوارو زندان کھل گیا، بی بی مر گئی، ارے کیا قیامت آ گئی، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے بھائی نے میت اٹھائی، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، بہنا انہی کرتوں میں تمہیں دفن کروں گا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا. سنائی کس نے یہ زندہ میلوڈی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میلوڈی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، درے زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر ساجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا زور سے لاب مارے گا کوئی بھی تماچے، لاب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ سال نیلے، گلا باندھا سجے گا رسم میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسم میں، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، چھوٹی سکھ سر پر اڑا دوں،
سکینہ سو رہی ہے رسل کا زخم اشکوں سے دھلا دوں تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی سکینہ سو رہی ہے خدا را تو سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چاہتے جا رہے تھے کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی مامتا رکھے ہوئے تھیں دل پہاڑ سوچتی تھی چھوٹ گیا بیٹی کا ساتھ قید غم میں اور سناٹا ہوا مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن کمسنی کیا ہے سنیے گا سماعت فرمائیں کہہ رہے تھے زندگی کے 3 سال کر گئی سروار کے 2 تارے انتخاب کہہ رہے تھے زندگی کے 3 سال کر گئی سروار کے 2 تارے انتخاب کم سنی سنیے گا کام سنی میں ظلم ہے کتنا بڑا مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن جب مدینے سے پلٹ کر کبھی شام آنا ہو جب مدینے سے پلٹ کر کبھی شام آنا ہو
ہاتھ باجی کو میری قبر پلانا بھائی. موت آ جاتی اگر کرب و بلا میں ہم کو, میرا اصغر تو میرے ساتھ میں ہوتا بھائی. السلام علی الحسین